السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے ہیں اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمائے ہیں۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ایمانی کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ایمان لانے کا ذریعہ ہے۔ اس کلمے کا علم سے ہمارے قلب کو پاک کرنا ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، گناہوں سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کلمے کی ہمیں تصدیق کرنا ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں ایمان لا پائیں گے۔ صرف ایمان لانا ہمارے اندر کافی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر ایمان بغیر محبت کے مکمل نہیں ہے۔ ہم جب اس کلمے کی تصدیق کریں گے تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، تبھی ہمارے اندر ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان ہے، محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو وہ ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو آج ہم عشق اور محبت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ عشق اور محبت کس سے ہونی چاہیے اور کیسے ہوتی ہے۔ عالم شہادت اور عالم برزخ کو ہم سمجھ گئے ہیں۔ اس میں 4 مخلوق ہے اور اس مخلوق کے ٹکاؤ بھی ہے، اس کا ہمیں پرماننٹ انکار کرنا ہے۔ اور یہ دنیا ہماری پرماننٹ جگہ نہیں ہے، عالم برزخ ہماری پرماننٹ جگہ ہے۔ تو وہاں جانے کے لیے ہم یہاں جو دل سے عمل کرتے ہیں وہ وہاں پر کام آئیں گے۔ عالم شہادت اور عالم برزخ کو ہم سمجھ گئے، اب عالم ارواح کو دیکھتے ہیں، عالم ارواح کو سمجھتے ہیں۔ عالم ارواح میں 3 قسم کے مخلوق ہیں، وہ ہے روح، عشق، خیال۔ جو روح ہمیں دی گئی ہے یہ عالم ارواح کی مخلوق ہے جو کہ یہاں آ گئی ہے، اور جو عشق ہے وہ بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، وہ یہاں آ گئی ہے، اور جو خیال ہے وہ بھی عالم ارواح کی مخلوق ہے، وہ بھی یہاں آ گئی ہے۔ اب جیسا عالم شہادت میں اور عالم برزخ کی مخلوق کا ٹکاؤ ہے کہ صورت، شکل، رنگ، روپ، وزن، اندازہ ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، اس کا انکار کرنا ہے ہمیں، ویسے ہی عالم ارواح کا بھی عالم ارواح کے مخلوق کا بھی ٹکاؤ ہے۔ اس کا ٹکاؤ کیا ہے؟ اس کا ٹکاؤ اولیاء اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں تو ہے مگر مشاہدہ میں نہیں ہوتی ہے۔ مشاہدہ میں نہیں ہوتی ہے مطلب حقیقت میں ہے مگر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ روح جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہمارے اندر حقیقت میں ہے لیکن دکھائی ہمیں نہیں دیتی ہے۔ عشق حقیقت میں ہے، ہو جاتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ خیال ہمارے ذہن سے آتا ہے، وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں تو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ عشق اور محبت کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، مطلب دنیا کا عشق اور محبت جو ہے نا اس کو لوگوں نے معبود بنا لیے ہیں۔ تو یہ مخلوق کا بھی ہمیں، یہ بھی مخلوق ہے تو یہ مخلوق کا بھی ہمیں انکار کرنا ہے حقیقتاً
क्योंकि हकीकतन इनकार करना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत क्या होती है? मोहब्बत क्या होती है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रग़बत को मोहब्बत कहते हैं, यानी तवज्जो होना दिल की निगाहों से, हमेशा नज़र में रखना उनको जिसे हम मोहब्बत करते हैं। क्या इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमा रहे हैं कि तवज्जो होना दिल की निगाहों से हमेशा जिसे हम मोहब्बत करते हैं। आप आगे फरमाते हैं, नज़र रखना। क्या नज़र रखना? महबूब हमेशा राज़ी रहे और नाराज़ ना हो। ये दो चीज़ें अगर हम हमारी ज़िंदगी में किसी को राज़ी करने के लिए रख रहे, नाराज़ नहीं होना बोल के रख रहे, तो हम उससे मोहब्बत करते। तो जिससे भी हम मोहब्बत करते यही सोचते हैं ना, कि यही रखते हैं कि वो इंसान राज़ी रहना, हमारे से नाराज़ नहीं होना। जो भी चीज़ है जिससे वो नाराज़ रहता है उस चीज़ से हम भी दूर हो जाते हैं। तो इसका इनकार करना है। हमें इस कलीमे पर ईमान लाके अल्लाह ताला को राज़ी करना है। अल्लाह ताला जिस चीज़ से नाराज़ हो वो चीज़ कभी नहीं करना है। देखिए, जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता वो कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। तो मोहब्बत करना है तो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से करना है। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों जिस पर ईमान लाना है हमें, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला से मोहब्बत तो ये तौहीद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत तौहीद है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मोहब्बत ही ईमान है। अगर कोई ईमान है अल्लाह पर कहेगा और अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत नहीं है उसके दिल में, तो वो ईमान मुकम्मल नहीं है। और कोई कहे ईमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लेकिन मोहब्बत नहीं है उनसे, तो ईमान मुकम्मल नहीं है। ईमान है तो मोहब्बत है, मोहब्बत के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत तौहीद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तौहीद है। और जो दूसरों से मोहब्बत करते हैं हम अल्लाह ताला के लिए, जैसा कि माँ बाप से मोहब्बत है, बहन भाइयों से मोहब्बत है, बीवी बच्चों से मोहब्बत है, सौलिहीन से मोहब्बत है, अगर तो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत है, तो ये भी तौहीद है। अगर नहीं है तो ये कुफ्र में ले जाएगी, या तो मतलब शिर्क में मुब्तला होगा वो। और अगर हमें मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, सहाबा इकराम से मोहब्बत है, सौलिहीन से मोहब्बत है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, अपने माँ बाप से मोहब्बत है, बीवी बच्चों से मोहब्बत है, मोमिन से मोहब्बत है, तो सिर्फ ये सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अगर ये नहीं है, इसके अलावा है मोहब्बत, तो या तो वो कुफ्र में मुब्तला होगा या तो शिर्क में मुब्तला होगा। तो ये मोहब्बत है। तो देखना है हमें क्या करना है, नज़र, दिल की निगाह से नज़र रखना, यानी महबूब राज़ी रहना, महबूब नाराज़ नहीं होना। अगर हम किसी और से लगा रहे तो हमारे अंदर ईमान नहीं आ रहा है, हम शिर्क में मुब्तला हो चुके हैं, तो हमें निकालना है ये शिर्क। हमें मोहब्बत किसके लिए लाना है? अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत पैदा करनी। उससे पहले हमें इस कलीमे का इल्म हासिल करना है। इस कलीमे का इल्म हासिल होगा, समझ जाएंगे, तो अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला, फिर हम अल्लाह ताला को राज़ी करने में लग जाएंगे कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो। अगर अल्लाह ताला जिस चीज़ से नाराज़ है वो चीज़ हम कभी नहीं करेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करने में लग जाएंगे। ये मोहब्बत है। अब इश्क क्या है? देखिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मोहब्बत इंतहा को पहुंच जाती है तो इश्क की इब्तिदा शुरू होती है। मतलब मोहब्बत की इंतहा बढ़ जाती है तो वहाँ से इश्क की इब्तिदा शुरू होती है। अल्लाह ताला से इश्क होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क होना,
یہ جب بندہ مومن ہو جاتا ہے. جتنا عشق زیادہ ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، اور جتنا عشق کم ہوگا اتنا ایمان کمزور ہوگا ہمارا. جو دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ محبت کی انتہا جب پہنچ جاتی ہے، محبت انتہا کو جب پہنچ جاتی ہے، عشق کی ابتدا شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، بندہ مومن ہو جاتا ہے جب. کیوں؟ کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے، کلمے کو سمجھ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اس کا. پھر اگر ایمان کمزور ہے، مطلب وہ سمجھا ہی نہیں ہے، دل سے تصدیق ہی نہیں کرتا، جو کلمے کا تصدیق نہیں کرتا دل سے، اس کا ایمان کمزور ہی رہتا ہے. اب ایک واقعہ رکھتی ہوں آپ سبھی کے سامنے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اس سے پہلے ایک قرآن کی آیت نازل ہوئی. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت 92، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: مسلمانوں، تم نیکی کا درجہ ہرگز نہ حاصل کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کو اللہ خوب جانتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت 92 میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا درجہ ہم ہرگز حاصل نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، تب تک نیکی کا درجہ حاصل نہیں کریں گے. اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کے مالک ہے، سب دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا خرچ کرنا ہے ہمیں؟ اپنے پاس جو ہے قیمتی وقت ہے، مال ہے اپنا قیمتی، اور اپنے اولاد ہے محبوب اپنی کو. تو وقت یعنی ہمیشہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا، اللہ تعالیٰ کو بھی وقت دینا. ہم کتنے بھی بیزی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہے ہمیں. مال، دوسرا ہے مال. اپنے مال کو اپنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت استعمال کرنا، نکالنا، دینا. اپنے مال کو زکوٰۃ یعنی جو غریب ہے یا پھر اپنے رشتہ دار کوئی غریب ہے انہیں دینا، خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے تحت نکالنا مال کو. اب تیسرا ہے اولاد. اولاد کو نا ہم زیادہ تر دنیاوی چیزوں کے لیے تیار کرتے کہ بڑے ہو کے بچے یہ بننا، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، سب ان کا وقت بچپن سے لے کر بڑے ہوئے تک خالی وہی ان لوگوں کو دیتے ہیں. تو اپنی اولاد کو دیندار بنانا ہے ہمیں، ان کو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کا وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارنا ہے، تبھی ہمارے بچے مطلب ہماری اولاد دیندار بنے گی، وہ بھی بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالیں گے. تو واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور صحابہ اکرام کو یقین ایسا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی کا کلام کو سچا سمجھتے تھے، اور جو آیت نازل ہوتی اس کی تصدیق کرتے، عمل کرتے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا باغ کے چابیاں لے کر حاضر ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. مدینے میں سب سے بہترین باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. اتنے درخت تھے کہ اگر کوئی چڑیا اندر آ جاتی تو اس کا باہر نکلنے میں پریشانی ہوتی تھی. اتنا بڑا باغ تھا ان کا.
اس کے اندر جھیلیں بھی تھی، پانی کے چشمے بھی تھے، کنویں بھی تھے، بہت ساری چیزیں تھیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باغ نا بہت زیادہ محبوب تھا۔ سارے مدینے والے اس باغ کو دیکھ کر رش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس باغ میں تشریف لاتے، پانی پیتے، کھجور کھاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بہت زیادہ محبوب تھا وہ باغ۔ لیکن جیسا یہ آیت نازل ہوئی نا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابیاں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ باغ مجھے سب سے محبوب ترین ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ آپ واپس آئے، جیسے چابیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھ کر دے کر آپ واپس آئے۔ آپ باغ میں ان کا گھر تھا، آپ کا گھر تھا۔ آپ نے آواز دی، طلحہ کی امی باہر آؤ۔ باغ کے باہر سے ہی انہوں نے آواز دی ان کی وائف کو، طلحہ کی امی باہر آؤ، ہم نے سودا کر لیا ہے۔ آپ بولی، کیا ہوا؟ ان کی وائف، انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ آپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، باہر آ جاؤ، یہ باغ ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ آپ آ گئی، اب ان کی وائف باہر آ گئی بچوں کو لے کر۔ آپ کہتی ہے، آپ پہلے سلام عرض کرتی ہیں، سلام عرض کر کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، طلحہ کے ابو زبردست سودا کیا ہے، مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں رہتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دل میں کلمے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ بولنا یہ ہے کہ جس کے دل میں اس کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے محبوب چیز کا بھی خیال نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، جب تک ہم اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے، تب تک ہم نیکی کا درجہ حاصل نہیں کریں۔ ہمیں اپنے قلب کو پاک صاف کرنا ہے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، تبھی ہم ایمان لا پائیں گے۔ اور ایمان لانے کے بعد ہمیں اس کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان کا نور جب دل میں روشن ہو جاتا ہے تو نا بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فکر میں لگ جاتا ہے، ذکر میں لگ جاتا ہے، ان کے دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والا ہے، وہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ دنیا کی طرف رغبت ہو کر وہ دنیا سے اور دنیا والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اس قلب کی مثال نا تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں، کچھ جھاڑ ایسے ہوتے ہیں وہ دیواروں پر بھی اگ جاتے ہیں، جیسا کہ بیچ تفسیر نعیم میں فرماتے ہیں کچھ جھاڑ دیواروں پر اگ جاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جیسے کہ مطلب بیچ پڑا، بارش ہوئی تو گھروں کی دیواروں پہ جھاڑ اگ جاتے ہیں۔ تو جھاڑ کی جگہ دیوار نہیں ہے، زمین ہے، اور جو دیوار پر جھاڑ اگ جاتے ہیں نا، وہ مضبوط نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو پوری غذا نہیں ملتی ہے۔ وہ ایک جگہ اگ جاتے ہیں اور وہ پھل بھی نہیں دے سکتے اور مکمل نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی اس میں خرابی رہتی ہے۔ پھر ایک ٹائم کے بعد اگر وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اس کو غذا زیادہ چاہیے تو وہ نہیں ملتی وہ غذا، تو وہ سوکھ جاتے ہیں وہ جھاڑ۔ زمین کے جھاڑ کو کوئی اعتبار نہیں ہے، دیوار کے جھاڑ پر نا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
زمین سے جو جھاڑ بڑھتا ہے، جو جڑے سے مضبوط ہوتا ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے زمین کا جھاڑ۔ تو بات یہ ہے کہ جس کے دل میں کلمے کی تصدیق نہیں ہوتی ہے نا، وہ کفر، شرک، نفاق، گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا۔ اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑوں سے اچھا سلوک نہیں کرتا، کبھی اچھا کرتا ہے تو کبھی اچھا سلوک نہیں کرتا، جیسے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھنا، کبھی نماز نہیں پڑھنا، ایسا ہی رہتا ہے۔ اور جس کے دل میں اس کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت، مطلب کہ جو جھاڑ ہوتا ہے، زمین سے جھاڑ اگ جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے، وہی ویسے ہی اللہ اس کے دل میں اس کلمے کی تصدیق ہو جاتی ہے نا، وہ محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ تو کلمہ یہ جڑ ہے، اور جو پھل ہے کلمے کا وہ اللہ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔